بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور جناب اس پروگرام کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہمیشہ بتائی جاتی ہے وہی آج پھر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ واحد پروگرام ہے جس میں ہفتہ کے اندر 6 دن آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہوتے ہیں۔ ڈیورنگ پروگرام آپ جب چاہیں ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں، مجرب اور اکثیر اعمال بھی لے سکتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہمارے علماء کرام، مفتیان عظام اور پیران عظام آپ کو ایسے وظائف بتاتے ہیں جو کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ تو جناب آج کے پروگرام کی معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد شکیل ثانی صاحب جو کہ چیئرمین فیض القرآن انٹرنیشنل جاپان آج تشریف لائے ہیں۔ بڑی ہی خصوصی انہوں نے شرکت فرمائی ہے اور انہیں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ جی چشتہ الحمدللہ۔ اور آج کے ہمارے دوسرے معزز نوجوان اسکالر جو اکثر آپ کوہ نور کی سکرین پر ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں، ان سے فیض بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، میری مراد صاحبزادہ قاسم رسول صاحب جنہیں میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اور جناب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق حسد سے ہوتا ہے۔ حسد ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اور قرآن کی یہ صورتیں جنہیں معوذتین کہا جاتا ہے یہ حاسدین کے شر سے پناہ کے لیے ہی نازل ہوئی ہیں، کیونکہ حسد انسان تب کرتا ہے جب کوئی شخص رتبے میں، طاقت میں، دولت میں، شہرت میں یا پھر مرتبے اور مقام میں آپ سے آگے ہو، آپ سے بہتر ہو، کوالٹیز اس کی آپ سے اعلیٰ ہوں اور آپ حسد کرتے ہیں۔ چاہیے جائے کہ آپ شکر کریں کہ جہاں پر اللہ نے آپ کو رکھا، یا پھر محنت کریں کہ محنت کر کے میں آگے نکل جاؤں اور جس چیز کی میں کوشش و کاوش کر رہا ہوں وہ مجھے مل جائے۔ اس کے برعکس جب آپ حسد کرتے ہیں یا حاسدین میں شامل ہو جاتے ہیں تو اللہ اور بندوں دونوں کی نظر میں آپ جو ہیں وہ مغضوب ہو جاتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ حسد سے بہت سے پرابلمز ایسے ہوتے ہیں جو بیدار ہو جاتے ہیں۔ حسد کی وجہ سے نکلنے والی آہ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کے لیے پریشانی، مصیبت اور ٹینشن کا باعث بنتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ حاسد ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود تو کچھ کر نہیں سکتے، آہ بھی نہیں نکلتی، لیکن شر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر جادو کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ٹونا کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، لوگوں کی بربادی کی کوشش کرتے ہیں، بندشیں لگواتے ہیں، گرہیں باندھتے ہیں، گرہوں پہ پڑتے ہیں یا پھر رکاوٹ کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے اعمال۔ حسد کیوں کیا جاتا ہے؟ حسد سے انسان کو کیا ملتا ہے اور حسد کے اوپر کیا وعیدیں ہیں، حسد کے کیا نقصانات ہیں، جانتے ہیں علامہ محمد شکیل ثانی صاحب سے جو کہ اسپیشلی آج ہمارے پروگرام میں مدعو کیے گئے ہیں آپ کی رہنمائی کے لیے۔ جی علامہ صاحب۔ جی چشتہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بہت ہی خوبصورت آغاز کی آج آپ نے استخارہ سے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو اس وقت ہمارے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، اور حاسد جو ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ اپنے حسد میں جل جل کے خود ہی مر جائے۔ اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اندر کچھ ایسا رکھا ہے، ایسی خاص چیز اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہے کہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ جس کو رب کائنات نے عروج دینا ہوتا ہے، بلندی دینی ہوتی ہے، مقام اور مرتبہ دینا ہوتا ہے، اس کے اتنے ہی حاسدین اللہ زیادہ پیدا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا تم دی یہ باد مخالف سے گھبرانا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جن کے حاسدین ہوں وہ پریشان نہ ہوں۔ حسد ہونا یہ خوبی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، علم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جمال کی وجہ سے ہو سکتا ہے، دولت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے اگر آپ کو ان میں سے کوئی چیز عطا کی ہے تو یقیناً پھر آپ کے حاسدین بھی ہوں گے، اور جن کے اندر حسد کرنے کی بیماری ہو وہ تو اپنے اوپر رحم کریں، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے کہ انسان، شیخ سعدی فرماتی ہیں حسد کا ایک علاج ہے بندہ جل جل کے خود ہی مر جائے، اور حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے جو سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو حسد کے لیے جو انسان کے اندر یہ کسی بندے کے اندر یہ اگر خامی پائی جاتی ہے تو وہ اس پہ خود کنٹرول کرے، اور جس کے ساتھ حسد کیا جا رہا ہے اس کے لیے قرآن مجید کی ایک سورت آج بتائے دیتا ہوں، سورۃ اللہب،
تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ایسی صورت ہے اگر آپ کا دشمن ہے، آپ سے حسد کرنے والے لوگ ہیں اور آپ سے جلنے والے لوگ ہیں، تو آپ یہ کریں کہ ہر روز 11 مرتبہ سورۃ اللہب کو پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور وہ جو آپ کا حاسد ہے اس کا تصور کر کے پھونک مار دیں اور پانی پہ دم کر لیں اور اس کو پلا دیں۔ جو آپ سے حسد کرتا ہے نہ بھی پلا سکیں تو آپ اپنے اوپر اس کی گرہ لگا لیں، پھونک لگا لیں، تو آپ حاسدین کے حسد سے بچے رہیں گے، کیونکہ یہ جو حسد ہے یہ انسان کے اندر کی من کی بیماری ہے۔ جن کو حسد کی بیماری ہو وہ بھی اپنا علاج کریں، درود پاک پڑھیں اور اللہ سے شکر مانگیں، اللہ اس کو عطا کیا مجھے بھی عطا کر۔ تو جب آپ دوسرے کے لیے خیر مانگتے ہیں پھر اللہ آپ کو بھی عطا کرتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی، بہت ہی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے، کہ جب آپ دوسروں کے لیے خیر طلب کرتے ہیں تو اللہ آپ پہ بھی خیر نازل کرتا ہے، اور جب حسد کرتے ہیں تو آپ ایک شر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور خیر کی طرف چلنا چاہیے، شر سے اجتناب کرنا چاہیے، شر سے بچنا چاہیے۔ اور یہ واقعی ایک بیماری ہے، کچھ لوگوں کو یہی بیماری لاحق ہوتی ہے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کرتے، نہ کچھ کر ہی سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے جمال اور کمال، ایک جملہ بولا تھا علامہ صاحب نے، جمال کے ساتھ ایک لفظ میں ایڈ کرنا چاہوں گا، کمال، کیونکہ کسی شخص کے اندر کوئی کمال ہوتا ہے، کوئی گفتگو میں کمال رکھتا ہے، کوئی محنت میں کمال رکھتا ہے، کوئی اپنے فن کے اندر با کمال ہوتا ہے، خواہ کوئی بھی فن ہو، اور اسی فیلڈ کا کوئی شخص اس کی اس کمال سے اگر حسد کرتا ہے، جیلسی کرتا ہے، تو وہ صرف حسد نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اپنے اندر جو اس کی روحانیت ہے اسے بھی کمزور کر رہا ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بیماری کے اندر مبتلا ہو کہ کسی شخص کو بار بار جمائیاں آتی ہوں، اسے نفسیاتی بھی کہا جا سکتا ہے، جسمانی اور روحانی بھی، جمائیاں بار بار آتی ہوں، تو اسے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ اللہ اسے اس چیز سے محفوظ فرمائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جزاک اللہ۔ میں آپ کے سوال سے پہلے قبلہ علامہ صاحب کی ہی گفتگو کو آگے لیا چلتا ہوں، پھر آپ کے سوال کا جواب بھی آپ نے انٹرو میں بھی پوچھا، سوال بھی یہی تھا قبلہ علامہ صاحب سے کہ حسد ایک بیماری جو ہماری سوسائٹی میں، معاشرے میں دن بہ دن عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں پہ سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت اس طرح سے کریں کہ ان کی اولاد اپنے کسی دوست کے، ان کی اولاد اپنے کسی ریلیٹیوز میں سے کسی کے مال سے حسد نہ کریں، ان کے گھروں سے حسد نہ کریں، کسی کی عزت، کسی کی شہرت سے حسد نہ کریں، کیونکہ اولاد کو بتائیں یہ حسد ہے کیا چیز، یہ بیماری ہے کیا چیز۔ کیونکہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا حسد کے متعلق؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تمہاری جانب ایک بیماری ہے، وہ رینگ کر آئے گی، چلتی ہوئی تمہاری طرف آئے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی بیماری ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے پچھلی امتوں پر آئی تھی۔ یا رسول اللہ وہ کون سی بیماری تھی؟ فرمایا حسد اور بغض کی بیماری تھی۔ فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ حسد جو ہے وہ سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، یعنی سر کے بالوں کو ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا نہیں، سر کے بالوں کو نہیں ختم کرتا، بلکہ یہ مومن کے دین کو، ایمان کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ حسد جو چیز ہے، کسی کے مال سے جلنا، کسی کے عزت سے جلنا، کسی کی شہرت سے جلنا، کسی کے گھروں سے جلنا، یہ والدین کی حقیقتاً دیکھا جائے یہ ذمہ داری ہے کہ والدین اولاد کی تربیت اس طرح سے کریں۔ بلکہ ہم تو یہ سنتے آئے ہیں کہ والدین کے کہنے سے اولاد نہیں اتنا سیکھتی جتنا والدین کے کریکٹر سے سیکھتی ہے، والدین کے عمل سے سیکھتی ہے اولاد۔ تو اگر والدین ہی اپنے گھروں میں بیٹھ کے کسی اپنے رشتہ دار کے مال کو دیکھتے ہوئے جلیں گے، اپنے رشتہ دار کی عزت کو دیکھتے ہوئے جلیں گے، جب اس کی گفتگو اپنے گھر میں اس کے پیٹھ پیچھے کریں گے، اس کے دو گناہ ہیں۔ ایک تو حسد کی آگ اندر اپنے جلا رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم غیبت کریں گے، ہم اس کی پیٹھ پیچھے اس کے عیبوں کو یا اس کی خامیوں کو کوئی نہ کوئی ایسی چیز تو بیان کریں گے۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم یہ حسد جیسی بیماری سے، حسد جیسی لعنت سے بچتے رہیں۔ قبلہ علامہ صاحب نے جو سوال مجھ سے کیا کہ آج کچھ کیسز ایسے ہیں، کچھ پیشنٹس ایسے ہیں کہ جو سوال کرتے ہیں کہ بار بار انہیں جمائیاں آتی ہیں۔ بالکل آپ والی بات ہے کہ یہ میڈیکلی پرابلم بھی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسے پیشنٹس دیکھنے میں آتے ہیں کہ جن کو کثیر تعداد میں
یہ ایسی پرابلم دیکھنے کو آتی ہے، ان سے تو گزارش ہے وہ اپنا میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے چیک اپ لازمی کروائیں، ڈاکٹرز جو میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں وہ میڈیسن لازمی یوز کریں، اس کے بعد اپنے گھر پہ قرآن پاک کا تلاوت لازمی کریں، قرآن پاک کی صلاۃ و صوم کا خصوصی خیال رکھیں، صلاۃ و صوم کا خیال رکھتے ہوئے نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 2 تسبیحاں آیت کریمہ اور نماز عشاء کے بعد 2 تسبیحاں استغفار کی کر لیں۔ انشاءاللہ استغفار کے صدقے، آیت کریمہ کے صدقے جو بھی پریشانیاں ہوئی، اگر مال میں کمی ہے تو بھی اللہ پاک رزق میں اضافہ فرما دے گا، اولاد کی طلب ہے تو نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرما۔ جی، تو علامہ صاحب آپ بہت ہی خوبصورت وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے جمائی آنے کے متعلق، جنہیں بار بار جمائیاں آتی ہیں اور اس کی کازز کچھ بھی ہوں، لیکن وظائف کیجیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ حسد، کینہ، بغض اور عداوت سے بچنے کی تعلیم بھی دے رہے تھے۔ جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ پروگرام استخارہ میں لائیو کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، مجرب اور اکثیر اعمال لے سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بزرگان دین اور تبع تابعین کی حیات طیبہ سے بہت کچھ جان سکتے ہیں، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اور اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا۔ خط کا ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کرنے کے بعد اپنا مسئلہ تحریر کر دینا ہے اور اسے اس ایڈریس پر سینڈ کرنا ہے، ارسال کرنا ہے، جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے کہ جناب آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا، تاکہ آپ ہی کے بھیجے گئے جوابی لفافہ میں آپ کی رہنمائی کی جا سکے، آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکے، آپ کو وظائف تعلیم کیے جا سکیں، یا پھر اگر ضرورت پڑے تو تعویذ اور نقوش بھی آپ کو ارسال کیے جا سکیں۔ پروگرام استخارہ چل رہا ہے اور اس میں وظائف کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، کالز آپ کرتے ہیں، ان کا جواب دیا جاتا ہے، آپ سوال پوچھتے ہیں، ان کا جواب دیا جاتا ہے، آپ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، یہاں سے وظیفہ دیا جاتا ہے، آپ اپنی پریشانی ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہاں سے اس پریشانی کے متعلق قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی قرآن کی آیت، کوئی سورت، کوئی اسماء الحسنہ میں سے اسم، یا پھر کچھ بھی آپ کو تعلیم کیا جا سکتا ہے، وہ بھی آپ کے مسئلے کی نوعیت کے مطابق۔ یہی خصوصیت ہے اس پروگرام کی کہ آپ کو انسٹنٹلی لائیو رہنمائی دی جاتی ہے۔ تو جناب استخارہ پروگرام میں چلتے ہیں علامہ محمد شکیل ثانی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقدمات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن وہ سچ پر ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوتا ہے، زیادتی کی ہوئی ہوتی ہے، کسی کا حق مارا ہوتا ہے، کوئی جرم کیا ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مظلوم بھی ہوتے ہیں، جن کی زمین کا کیس چل رہا ہوتا ہے، لوگ ان کی زمین کا حق لینے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتے ہیں اور وہ مقدمات میں ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے وہ دولت مند بھی ہوتے ہیں اور طاقتور بھی ہوتے ہیں، تو وہ کیسز کو ڈیلے سے ڈیلے کرتے جاتے ہیں یا پھر کوئی ایسے ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں کہ کرنے والے کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، بالخصوص مظلوم کو۔ تو کیس کے اندر فتح یابی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، جانتے ہیں محمد شکیل احمد ثانی صاحب سے۔ جی یہ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کی، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک دوسرا بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کو پریشان کرنے کے لیے یہ جو کیسوں کا معاملہ ہے، عدالتیں آپ چلے جائیں تو عدالتیں آپ کو بھری نظر آئیں گی، جھوٹے مقدمات، جھوٹے گواہ، جھوٹے وکیل، جھوٹے جج۔ میں تو یہ کہوں گا کہ انصاف کا تو وہاں پر پہلو ہے ہی کوئی نہیں، مگر جن لوگوں کو اس طرح کو آپ نے جو اگلی بات کی کہ ظالم طاقتور ہے، اس کے بعد دولت بھی ہے، اختیار بھی ہے، اور مظلوم بیچارہ پسا ہوا ہے، مظلوم کے پاس سوائے اللہ رب العزت کی رحمت کے اور اللہ کے سہارے کے اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ جن پہ ظلم ہو رہا ہے، جو مظلوم ہیں حقیقتاً، ان پہ کیسز ہیں، کسی کی طرف سے زیادتی ہے، ان کی زمین پہ قبضہ ہے، دشمن غالب ہے، کسی کی دکان پہ قبضہ ہے، کسی نے پیسے لے لیے ہیں، پیسے واپس نہیں کر رہا، پیسے مار کے بیٹھا ہوا ہے، اور مظلوم بیچارے کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی، تو آج اس کو وظیفہ دے دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا اسم اعظم وظیفہ ہے، اور یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کی صورت آپ کو بتا رہا ہوں، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ یہ صورت اتنا بڑا وظیفہ ہے جس کا دشمن اس پہ غالب ہو، یا اس کو کسی کیس میں پھنسا رکھا ہے، یا کسی بھی پریشانی میں ڈال رکھا ہے، تو جو مظلوم ہے وہ اس صورت کو ہر روز نماز فجر کے بعد یا نماز مغرب سے پہلے، عصر اور مغرب کے درمیان، وقت نوٹ کر لیں، یہ اس کا ٹائم جو ہے نماز فجر کے بعد ہے یا عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے۔ اس صورت کو سورۃ النصر سے قرآن میں کہا گیا 11 مرتبہ اس صورت کو پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ دوسری بار پڑھنا ہے، 41 دن تک اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی
اس سے آپ کا جو دشمن ہے وہ زیر ہوگا، اللہ آپ کو فتح عطا فرمائے گا، اور وہ جو ظالم ہے اللہ اس کو ہدایت دے گا، یا اللہ رب العزت اس سے آپ کو انصاف دے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ زیر کرے گا۔ تو یہ جو وظیفہ ہے وہ لوگ جو پریشان رہتے ہیں انہیں ڈر رہتا ہے، شر کا ڈر ہے کہ دشمن، یا اسے یہ ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ میں دفتر جاؤں گا میرا باس ناراض ہو جائے گا، میں کام کرتا ہوں مجھے کوئی نکال نہ دے، تو وہ بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے۔ وظیفہ ہم وقت اپنے پاس رکھیں، طاقتور وظیفہ ہے، زبردست وظیفہ ہے، اور اس کو آپ اپنے پاس رکھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرمائے۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے فتح کے لیے، آپ اسے جاری رکھیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے؟ جی وعلیکم السلام۔ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہاں جی میری آواز آ رہی ہے جی۔ میرا نام زرین ظفر ہے جی، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں جی، میرا علامہ صاحب سے ایک کوشچن ہے کہ اسکن میں الرجی ہے، سورائسس۔ ہاں جی سورائسس، کافی عرصے سے کافی علاج کروایا ہے لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوتا، تو ان سے درخواست ہے کہ کوئی علاج بتائیں قرآن پاک کی روشنی۔ چلیں جی، اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام بھی بتا دیجیے۔ جی میرا نام زرین ہے اور میری والدہ کا نام عذرا ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ یہ ہماری پیاری بہن لاہور سے کال کر رہی تھی جنہیں ایک سکن ڈیزیز ہے جسے سورائسس کہا جاتا ہے، اور یہ بڑی ہی ایک عجیب و غریب، اس کا مستقل حل تو نہیں، مختلف پروگرامز میں میری بھی بہت سارے جو ہے ڈرمیٹولوجسٹ اور سکن اسپیشلسٹ کے ساتھ پروگرامز کیے ہیں، تو اس کے بنیادی طور پر آپ کو انجیکشنز لگوانے چاہیے جس سے کچھ عرصہ کے لیے رک جاتا ہے، اور پھر مستقل اس کا کوئی علاج تو نہیں، لیکن قرآن مجید قرآن رشید سے اس کا علاج ممکن ہے اور اس میں فیض ہو سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب، جو کہ نوجوان اسکالر بھی ہیں اور بڑے ہی نیک نوجوان ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پڑھا جائے، یہ بہن کیا پڑھیں یا کیا چیز پڑھ کر اپنے وجود پر لگائیں کہ یہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے۔ جی بالکل بہن، ہم دعا گو ہیں اللہ پاک آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ یقینی طور پہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ جاری رکھیں، آپ کروا بھی رہی ہیں، کروانی بھی چاہیے، جس طرح سے ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں میڈیسنز کو آپ یوز کرتی رہیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد، کیونکہ قرآن پاک ایک ایسی چیز ہے جس کی تلاوت کرنے سے اللہ پاک صحت عطا فرما دیتا ہے، شفا ہے اس میں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور 41 مرتبہ سورہ والضحیٰ، یہ 30ویں پارے میں سورہ ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پانی میں دم کر کے صبح اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد اسی طرح عمل کریں، پانی میں دم کر کے پی لیں۔ حسب توفیق صدقہ لازمی دیں، کیونکہ فرمایا گیا داؤ امرادکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت کاملہ عطا فرما دے گی۔ جی، تو علامہ صاحب بتا رہے تھے سورائسس کے لیے، اور مزید ہم شکیل احمد ثانی صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کا اس کے متعلق کیا خیال ہے، یا پھر ان کا تجربات اور مشاہدات کے اندر کوئی چیز موجود ہے تو وہ بھی جانیں گے۔ لیکن پہلے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں، ان کا مسئلہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ میں فلانا بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی فرمائیے۔ جی ابھی آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا وہ پلیز دوبارہ بتا دیجیے، کہ جو آپ نے ونافر درود پاک اور اثر وہ فجر کی نماز کے بعد کا وہ دشمن سے زیر ہونے کا آپ نے بھی وظیفہ بتایا، پلیز میں اس ٹائم ویڈیو آن نہیں کیا تھا۔ فتح یابی کے لیے وظیفہ؟ جی جو بھی آپ نے بتایا تھا جی ویڈیو آن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شکیل احمد ثانی صاحب نے بتایا تھا، انہیں سے پوچھتے ہیں، لیکن آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ میرا نام فرح نازا اور میری والدہ کا نام ہے فضیلت رانی۔ ٹھیک ہے، کہاں سے کال کر رہی میری بہن؟ لاہور سے۔ چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا، دونوں سوال اکٹھے ہو گئے شکیل احمد ثانی صاحب سے۔ ایک جو وظیفہ بتایا ہے وہ دوبارہ سے یہ ریپیٹ کر دیں، اور وہ جو سورائسس والی بہن تھی انہوں نے بھی غالباً انہی سے پوچھنے کی کوشش، ان کا مجرب وظیفہ بھی میں لینے کی اپنی کوشش۔ دونوں بہنوں کے لیے، باجی فرح ناز صاحبہ کے لیے اور زرین باجی، دونوں بہنوں ان کا الگ مسئلہ ہے۔ باجی فرح ناز کے لیے تو یہ بتا رہا ہوں کہ باجی آپ کو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے سورۃ النصر کا وظیفہ دیا ہے، یہ وظیفہ ہر قسم کی فتح کے لیے آپ پڑھ سکتی ہیں، اپنے باس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، آپ جہاں بھی جائیں، دشمن سے شر کے لیے گھر سے نکلتی ہیں،
ڈر ہے کہ رستے میں دشمن حملہ نہ کرے، تو تب بھی آپ اس کو پڑھ کے نکلیں، انشاءاللہ آپ کا دل شیر کی طرح بہادر ہو جائے گا۔ یہ سورۃ النصر ہے، بہت بڑا وظیفہ ہے، اور دشمن اگر آپ پہ کیس ہے، زمین پہ قبضہ ہے، تو آپ اس کو یوں پڑھیں گی نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ، اور نماز عصر اور مغرب کے درمیان جو ٹائم ہے اس میں 11 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں گی۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گی کوئی نہ کوئی صدقہ آپ دے لیں، اور 41 دن آپ اس کو مسلسل پڑھیں گی۔ جب آپ کے جسم میں ناگے ہوں آپ کسی اور سے پڑھوا سکتی ہیں تاکہ گھر میں جاری رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو دشمن پہ فتح نصیب ہوگی۔ اور ہماری جو دوسری بہن ہے باجی درین فاوا، ان کا جو مسئلہ ہے وہ یقیناً ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ سکن کہہ لیں سکن پرابلم ہے۔ آپ اس کے لیے ایک تو اپنے گھر میں سورہ البقرہ، قرآن مجید فرقان حمید کی صورت ہے، اس کو گھر میں چلائیں، روزانہ گھر میں چلے، 41 دن آپ کے گھر میں چلے۔ دوسرا آپ اپنا صدقہ دیں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور تیسرا آپ کے لیے وظیفہ بھی دے دیتا ہوں، سورہ الکوثر 11 مرتبہ پڑھ کے آپ پانی پہ دم کریں، خود پئیں، اپنے جسم پہ پھونک ماریں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فوراً افاقہ ہوگا۔ اس کو اب 40 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ جی، تو علامہ صاحب نے آپ کو وظائف تعلیم کر دیے، آپ پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں۔ استخارہ خیر ہے، کیونکہ یہ خیر آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے تعلیم کی ہے کہ آپ استخارہ کرنے کے بعد ہی کوئی مشورہ کر سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہاں سے آپ کو جو بھی وظائف بتائے جائیں گے وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوں گے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ جی، کون صاحب کہاں سے؟ سر محمد مبشر بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی مبشر صاحب۔ والدہ کا نام سکینہ دی تھی۔ ٹھیک ہے۔ بشرا بیگم، والدہ کا نام بشرا بیگم۔ ٹھیک ہے۔ اور محمد عمیر، جی اس کا بھی نام بشرا بیگم ہے والدہ کا۔ ٹھیک ہے۔ مبشر کا رشتے کا مسئلہ رشتہ نہیں ہو رہا، عمیر کا کاروبار کا مسئلہ، اس کو نوکری نہیں مل رہی، کام نہیں کر رہا، یہ دونوں کا تعین نہیں، بتائیں کیا کرنا ہے، کیا سارا کر کے کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے کالر جو کہ دو نوجوانوں کے متعلق پوچھ رہے ہیں، ایک کے کاروبار کا مسئلہ ہے، دوسرے کے رشتہ کا معاملہ ہے۔ تو چلتے ہیں ہمارے نوجوان اسکالر صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا پڑھیں کہ اللہ جو ہے وہ کاروبار میں برکت عطا فرما دے، یا پھر دوسرے بھائی کیا پڑھنا چاہیں یا کون سا عمل کریں کہ اللہ رشتے کا معاملہ بھی حل فرما دے۔ جی اللہ پاک دونوں کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جو آپ نے پہلا سوال کیا کہ ایک بھائی کے کاروباری کوئی مسئلہ ہے، جاب کی تلاش میں ہے، یا جو بھی جس طرح سے ان کا معاملہ ہے، ہم دعا گو ہیں رب تعالیٰ کی ذات انہیں بہتر اسباب پیدا فرمائے، ان کے لیے ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں بے پناہ پھر برکتیں عطا فرمائے۔ دونوں بھائیوں سے گزارش ہے، سبھی کالر سے گزارش کی جاتی ہے، بارہا کہا جاتا ہے نمازوں کا خصوصی خیال رکھا جائے۔ جس بھائی کی جاب کا مسئلہ ہے، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کا ایک ہی اپنی زندگی میں معمول بنا لیں، اس کو لازمی تلاوت کیا کریں کہ مجرب وظیفہ ہے۔ علماء نے، صوفیاء نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ جس کو کوئی جاب کا مسئلہ ہے یا کاروباری پرابلم آ رہی ہے، رزق کے حوالے سے کوئی پرابلم آ رہی ہے، تو وہ سورہ واقعہ کی تلاوت، اور یہ قرآن پاک کی سورہ بتائی گئی ہیں، اس یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے کہ رب تعالیٰ کی لاریب کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہے، اللہ پاک اس کے صدقے سے ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور جب پریشانیاں دور ہو جائیں، جس طرح جاب کا مسئلہ ہے، جاب مل جائے، تو اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو وہیں پہ روک دیا جائے، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کو مزید اس میں اضافہ کر دیا جائے کہ ہمیں پتہ چل گیا ہمارے رستے کس طرح سے کھلے ہیں، اس میں اضافہ کریں گے تو رب تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے گا۔ اور جس بھائی کے رشتے کا مسئلہ ہے، اللہ پاک ان کے حق میں جو بہتر ہے انہیں جلد عطا فرما دے۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت 2 مرتبہ کر لے، اور نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد سورہ مزمل کی تلاوت 3 مرتبہ کرنی ہے۔ اول آخر درود پاک 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ عمل کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات دونوں بھائیوں کے جو مسئلے ہیں انشاءاللہ آسانیاں فرما دیں۔
جی، تو علامہ صاحب ہمارے اس کالر کی رہنمائی فرما رہے تھے جنہوں نے کال کی اور 2 مسائل ہمارے ساتھ شیئر کیے. ایک تو رشتے کا مسئلہ تھا بیٹے کا کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا، اور دوسرے کے کاروبار کا مسئلہ تھا کہ کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے یا کاروبار چلتا نہیں یا اس میں برکت نہیں. بہت ہی خوبصورت اور احسن وظائف آپ کو تعلیم فرمائے. آپ پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں اور کال کر سکتے ہیں. نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. استخارہ پروگرام میں کال کرنے کے بعد رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کے متعلق قرآن اور حدیث سے آپ کو وظائف تعلیم کیے جائیں گے. تو جناب آج کا پروگرام خاص اس لیے ہے کہ ہفتہ کا پہلا دن ہے اور چھٹی کے بعد آپ اگر اپنے کام سے فری ہیں تو ٹیلی ویژن پر پروگرام استخارہ دیکھ رہے ہیں تو صدقہ جاریہ سمجھ کر بھی کال کر سکتے ہیں. کہیں ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جس مسئلے، جس پریشانی، جس پرابلم کا آپ شکار ہیں، بہت سے بہن بھائی اسی مسئلے کے اندر مبتلا ہوں، تو آپ کی کال کی وجہ سے اگر انہیں وظیفہ مل جاتا ہے تو یہ صدقہ جاریہ ہے. اگر ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ان کے اس مسئلے کو حل کرنے میں آپ کا بھی حصہ ہوگا. اگر وہ ذاکر بن جاتا ہے تو اس کے ذکر میں اس کا ثواب کہ آپ بھی شراکت دار ہوں گے. استخارہ پروگرام صرف آپ کے لیے ترتیب دیا گیا ہے، وہ بھی فی سبیل اللہ. تو علامہ شکیل احمد ثانی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گھریلو جھگڑا، ناچاکی اور گھریلو نا اتفاقی کے لیے کوئی ایسا مجرب وظیفہ یا طریقہ بتا دیں جو ان کے اپنے ذاتی مشاہدہ اور تجربہ سے گزرا ہو، جس سے گھروں کے اندر سکون پیدا ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. چشتہ بہت پیاری بات ہے. آج کل ہمارے گھروں میں جھگڑے حد سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. ماں کا بیٹی سے جھگڑا ہے، بھائی کا بہن سے جھگڑا ہے، باپ کا بیٹے سے جھگڑا ہے، بہو کا ساس کا جھگڑا ہے، کرایہ دار کا مکان والے کے ساتھ جھگڑا ہے، ہمسائے کا ہمسائے کے ساتھ جھگڑا ہے. یعنی کوئی ایسی جگہ مجھے نہیں نظر آتی جہاں جھگڑا نہ ہو. امام کا مقتدی سے جھگڑا ہے، پیر کا مرید سے جھگڑا ہے، تو ہر طرف جھگڑا ہی جھگڑا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل بڑے تنگ ہو گئے ہیں، دلوں میں وسعت نہیں رہی، اور دین سے دوری، برداشت، صبر، شکر ہم نے سب کو چھوڑ دیا ہے. جب ہمارے اندر برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے، شکر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اتنے جھگڑے بڑھا لیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو مرانے پر چلے جاتے ہیں. پھر وہی جو آپ نے بات کی، جادو ٹونے، عاملین اور ایسے جعلی لوگ، ان کی چاندی بن جاتی ہے. تو اگر آپ کے گھر میں ایسا کوئی جھگڑا ہے، پریشانی ہے، تو سب سے پہلے تو ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. باپ اپنے بیٹے کو بیٹھ کے اس کا مسئلہ سمجھے، ماں بیٹی کا مسئلہ سمجھے، ان کا دکھ کیا ہے. نوجوان نسل ہے، تھوڑے باہر یونیورسٹی میں جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، ان کا تھوڑا دماغ کھل جاتا ہے، براڈ مائنڈڈ ہے. ہم پرانے زمانے کے لوگ تنگ نظر ہیں. تو بچوں کے مسائل سمجھیں، جھگڑے ختم آپ نے کرنے. ایسا نہ ہو کہ جھگڑے میں پتہ چلتا بعد میں بیٹی نے گولیاں کھا لیں، بچہ پنکھے سے جھول گیا، گھر چھوڑ کے چلا گیا، تو اس کا جو سبب ہے ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں. اور پھر ہمارے گھروں میں جھگڑوں کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن غلافوں میں لپیٹ کے رکھا ہوا ہے، نماز پڑھنی چھوڑ دی. دین سے دوری ہے، اور دین سے دوری کی وجہ سے ہی ہمارے سارے مسائل ہیں. علامہ صاحب نے جیسے قاسم بھائی نے کہا کہ نماز ایک ایسی اللہ رب العزت کی نعمت ہے. جس گھر میں نماز ہوتی ہے انسان بے حیائی اور بری باتوں سے ویسے رک جاتا ہے. بندہ نمازی ہو، باہر نکلے لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ نمازی بندہ ہے، اس کے سامنے نہ یہ بات کرو، یار یہ نمازی بندہ، اس کو سگریٹ نہ پیو، یہ دیندار بندہ ہے. تو اس طرح جب بندے کی لوگ حیا کرنا شروع کر دیں تو جھگڑے ویسے ختم ہو جاتے ہیں. تو جھگڑوں کے لیے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کرنے کے لیے سب سے بہترین وظیفہ تو ہے وہ ہے آپ کے نماز. اور سب سے جو بڑا اسم اعظم ہے وہ ہے درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص چاہتا ہے کہ گھر سے جھگڑا ختم ہو جائے، نفرت ختم ہو جائے، وہ ہر روز 101 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے دشمن کے لیے دعا کرے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا. اور درود ویسے ہی ایسا وظیفہ ہے، شہد کی مکھی پڑتی ہے تو اس کی ہر چیز شہد بن جاتی ہے. تو جب آپ درود پڑھیں گے تو آپ کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپ کے منہ میں مٹھاس آ جائے گی. اس لیے کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد جاری رکھیں، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جی تو علامہ شکیل احمد ثانی صاحب آپ کو گھریلو ناچاکی اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے وظائف تعلیم فرما رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، اور میری آپ سے گزارش یہ ہے، بلکہ آپ کے لیے دعا ہے
کہ آپ جو بھی اپنے دل میں استدعا لے کر فون کر رہے تھے، کال کر رہے تھے، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے، آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے، مالک کا آپ کے اوپر اپنی رحمت فرمائے۔ جو سوال ہم تک نہیں بھی پہنچ سکا، ہم پھر بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ استخارہ پروگرام میں آپ بھی کال کر سکتے ہیں، اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں سوتے میں ڈرنے کی جو ہے وہ بیماری لاحق ہے اور وہ ڈر جاتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگوں کو خواب بھی ایسے آتے ہیں، خوابوں کی وجہ سے بھی ڈر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے ہی سوئے ہوئے اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا وجہ ہوتی ہے اس کی یہ جانیں گے۔ لیکن سوالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جناب کسی نے کھانا زیادہ کھا لیا اس وجہ سے بھی ڈر جاتا ہے، یا پھر معدے کی تبخیر کی وجہ سے بھی ڈر جاتا ہے، جو طبیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے، ڈر کی وجہ کیا ہے، وہ ہم جانیں گے قاسم رسول صاحب سے۔ اور لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگر آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو پہلے جو نمبرز موجود ہیں ان پر کال کیجئے، رہنمائی حاصل کیجئے، دوسروں کے لیے کیجئے، اپنے لیے کیجئے۔ اگر آپ خوش ہیں، اللہ نے آپ پر رحمت کی ہے کہ آپ کسی مشکل پریشانی میں مبتلا نہیں ہیں، تو جو آپ کے قریبی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کے متعلق بھی آپ رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ صرف اپنے متعلق ہی حاصل کریں۔ تو چلتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں خوابوں میں خوف کے متعلق۔ جی بالکل، بارہا ہم نے یہاں پہ کالرز ایسے ہمیں کال کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ہم رات کو سوئے ہوئے ہیں اور سوتے ہوئے کچھ خواب میں ایسا دیکھا یا کچھ بھی ایسی وجوہات بنی جس کے سبب ہم ڈر گئے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرۃ فی لیلۃ کفتاہ، فرمایا جس نے رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی صاحب کال ہے ہمارے ساتھ، کالر موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے؟ بہت لڑائی جھگڑا کرتا ہے، مار کٹائی بہت کرتے ہیں، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہر ٹائم لڑائی جھگڑا رہتا ہے، اپنے رشتے داروں کی باتوں پہ عمل کرتا ہے، میرے ساتھ بہت جھگڑا کرتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی اچھا جی، گھر سے نکالتا ہے، ہم کیا کریں؟ اچھا جی، پہلے یہ بتائیے کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ہاں جی جی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ ان کا نام بتا دیجئے جو جھگڑا کرتے ہیں اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے۔ چلیں جی، آپ غالباً کوئی جواب نہیں دینا چاہ رہی، تو قاسم رسول صاحب سے ہی پوچھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا جو شخص بچوں کے ساتھ کرتا ہے، بیوی کے ساتھ کرتا ہے، ناچاکی ہے، تو کیا پڑھنا چاہیے، اور پھر وہ جو گفتگو راستے میں ادھوری رہ گئی تھی وہ بات بھی پوری کر دیجئے۔ جی بالکل، ابھی مجھ سے پہلے قبلہ علامہ صاحب بھی اسی کے متعلق رہنمائی فرما رہے تھے کہ ہمارے گھروں میں دن بہ دن ناچاکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، آپس کے اتفاق، پیار اور محبت ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بہت سی وجوہات ہیں، لیکن یہاں پہ آپ نے سوال بیان کیا، اس کا سولوشن میں بتاتا چلا جاؤں، اس کا وظیفہ بھی بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے سب سے بہترین، سب سے اچھا عمل بہن یہ ہے کہ ایک تو نماز کو آپ ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ آپ جب نماز کو ادا کر کے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں رب کے حضور دعا کے لیے، اپنی التجائیں، اپنی گزارشات، اپنی تمنا بیان کرنے کے لیے، تو اس دعا میں اپنے شوہر کے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ ہر مرتبہ، ہر نماز کے بعد جب اپنے شوہر کے گناہوں کی بخشش طلب کریں گے، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے اس خلوص کو دیکھتے ہوئے، رب کی ذات آپ کے اس پیار کو اور محبت کو دیکھتے ہوئے، آپس میں جو ناچاکیاں ہیں، آپس میں جو اختلافات ہیں، آپس کی جو لا تعلقی ہے، آپ نے بتایا وہ کسی کے کہنے پہ آج کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی بات رب کی بارگاہ میں سنائیں، اپنے رب کو سنائیں، تو انشاءاللہ وہ رب تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اپنے بندے مسلمان کی دعا کو قبول کرتا ہے، اس کی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ جس ذات نے اپنے بندے پہ آزمائش بھیجی ہو، وہ ذات اپنے بندے سے آزمائش کو دور بھی کرتا ہے۔ نماز فجر کو آپ ادا کرنے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد 2 تسبیحیں استغفر اللہ کی اور 2 ہی تسبیحیں آیت کریمہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ ایک معمول بنا لیں۔ یہ استغفار کے بہت فائدے ہیں، قرآن مجید میں بے شمار آیتیں مبارکہ ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کثیر تعداد میں فرامین ہے، فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، جس نے استغفار کی کثرت کی ہر دکھ اور ہر غم سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے۔ تو آپ اس کی کثرت کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے آسانیاں فرما دے گی۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیا پڑھنا چاہیے
اور بالخصوص استغفار اگر آپ دوسروں کے لیے کرتے ہیں تو بھی آپ کے لیے باعث برکت ہے، اگر اپنے لیے کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے لیے باعث برکت ہی ہوگا۔ لیکن ایک معاملہ ایسا ہے، جب ہم لفظ قرض بولتے ہیں تو یقیناً ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کا قرض دینا ہے، لیکن کچھ مظلوم یا سادہ دل لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی کو قرض دے کے پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کب یہ میرا قرض واپس کرے۔ تو دونوں قرض کے معاملات سمجھنے والے ہیں اور پریشان کن ہوتے ہیں۔ جب آپ نے کسی کا قرض دینا ہو تب بھی پریشانی ہوتی ہے، اور جب کسی تعلق دار سے لینا ہو تب بھی پریشانی ہوتی ہے کہ کس طرح سے مانگوں کہ تعلق بھی خراب نہ ہو اور میری کی گئی نیکی بھی ضائع نہ ہو اور میرا پیسہ بھی واپس مل جائے۔ یہ ایسا معاملہ ہے کہ اکثر معاشرے میں دیکھنے میں آیا ہے۔ تو چلتے ہیں شکیل احمد ثانی صاحب کی جانب اور ان سے جانتے ہیں کہ کیا جاپان میں بھی ایسا ہوتا ہے، یا آپ اکثر، کیونکہ آپ جاپان کے ادارہ کے جو چیئرمین ہیں تو وہاں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور پھر اگر یہاں ہیں تو کیا پڑھیں، کیا کریں کہ اللہ قرض اور مقروض دونوں کے معاملات آسان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چشتی صاحب نے ایسی بات کر دی، میں کافروں کے ساتھ 10 سال سے رہ رہا ہوں۔ جاپانی لوگ حضور قرضہ نہیں لیتے، وہ خوددار قوم ہے، کسی سے اتنی جلدی مانگتے نہیں ہیں، پورے جاپان میں فقیر نہیں ہے، وہاں کہیں ٹپ نہیں ہے، وہ بڑی خوددار قوم ہے۔ اور وہاں اگر بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں تو لوگ قرضہ اتار کے مرتے ہیں، اگر وہ مر جائے اس کے وارثین اس کا قرضہ اتارتے ہیں، اور کوئی ایسا ہو تو پھر گورنمنٹ اس کو دیتی ہے۔ یہاں ہمارے ہاں مسلمانوں میں چونکہ قرضہ، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرض دار کو مہلت دو۔ اگر کوئی مجبوراً کسی سے قرضہ لیتا ہے، جب قرضہ لینا ہوتا ہے ہمارا چہرہ اور طرح ہوتا ہے، جب ہم نے قرضہ دینا ہوتا ہے پھر ہمارے لہجے اور ہوتے ہیں۔ قرض ہنسنا یہ ہے کہ کسی کو قرض دیا جائے، اس کو پھر مہلت بھی دی جائے، اور ہمارے ہاں قرض ہنسنا یہ کہ جب وہ قرض مانگے کہ ہنس کے دکھا دیا جائے کون سا قرضہ، ایسی بات نہیں ہے۔ جس نے آپ پر احسان کیا اس محسن کا احسان یاد رکھیں۔ پھر یہ جس پہ قرض چڑھ جائے، قرض اتارنا ایک ہوتا ہے نیت رکھنا، میں نے اتارنا ہے، ہم قرض لے لیتے پھر اتارنے کی ہماری نیت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے ثواب پیدا نہیں کرتا۔ جب آپ یہ نیت کریں کہ باری تعالیٰ میں مقروض ہوں، میں نے قرضہ دینا ہے، اور یہ بات یاد رکھ لیں جس نے قرضہ دینا ہو، جب تک جس نے قرضہ لینا ہو معافی نہیں دے گا تو اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کی وراثت میں سے پہلے قرضہ اتارا جائے گا پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ لہذا خط الامکان کوشش ہے قرضہ نہ ہی لیا جائے۔ پھر پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں نے کتنی عورتوں کو پیسے دے کے اس لعنت سے نجات دلوائی ہے کہ کسی سے قرضہ، یہ چھوٹی چھوٹی کمپنیز بنی ہوئی ہیں، قرضہ لیتی ہیں، اس پہ سود چڑھتا جاتا ہے۔ قرضہ لیا کس لیے تھا؟ وہ جی میں نے سوٹ بنانا تھا، میں نے یہ کرنا تھا۔ او خدا کی بندی ہو، اپنے پر سود جیسی لعنت کو سوار کری چھوٹے سے قرضے کے لیے، تو اپنی خواہشات کو محدود کر لیں۔ کو مجبوراً کسی سے وہ قرضہ لینا پڑ جاتا ہے۔ کیسے؟ کسی کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بیٹی کی شادی آ گئی ہے، مکان کے لیے لے لیا، اب وہ قرضہ اتر نہیں رہا، اور جو جس سے قرضہ لیا ہے اس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے، اب وہ محنت بھی کر رہا ہے، قرضہ نہیں اترا، تو اس کے لیے وظیفہ آپ کو دے دیتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو سورۃ القریش ہے، یہ ایسی صورت ہے، لإیلاف قریش ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف۔ اس صورت کو اگر جس پہ قرضہ ہو وہ اگر اس صورت کو 11 مرتبہ 41 دن پڑھ لے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور اس کا جو ٹائم ہے وظیفے کا وہ نماز فجر سے پہلے تہجد کا وقت ہے، تہجد کو پڑھنا ہے، تہجد کی نماز کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، اور پھر بعد از نماز عشاء پڑھ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اللہ خزانہ غائب سے مدد فرمائے گا۔ 41 دن وظیفہ کرے، جتنا بھی قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خزانہ غیب سے اللہ مدد کرے گا، قرضہ اتر جائے گا۔ اور جن لوگوں نے قرضہ لینا ہے ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ مہلت دیں اور مہلت دیں اور مہلت دیں، تو اللہ تعالیٰ جو آپ کو اس مہلت کے بدلے جو آپ مومن کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، میرے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے مومن کی ایک پریشانی دور کی، اللہ حشر کو اس کی 70 پریشانیاں دور فرمائے گا۔ تو اگر کوئی مومن پریشان ہے، آپ کا مقروض ہے، کرایہ نہیں دے سکتا، کسی وجہ سے آپ کو پیسے نہیں لوٹا رہا، تو اس کو مہلت دیں۔ اور اگر کوئی ظالم ہے، چکر دے رہا ہے، جیسے ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے، اس کو پھر آپ اس کی پکڑ بھی کریں۔ بہت سارے لوگوں نے جعلی چیک دیے ہوئے ہیں اور لے کے کھا گئے ہیں، کروڑوں روپیہ کھا کے بیٹھے ہیں، اور نہ ان کو موت آتی، نہ وہ کسی کا قرضہ لوٹاتے ہیں۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، مرنا ہے، یہ آپ نے دینا ہی دینا ہے، یہاں نہیں تو حشر میں جا کے دیں گے، وہاں پھر نیکیوں کا سکہ چلے گا۔ اس لیے جس نے کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے، خدارا
ہاتھ باندھ کے قرضہ واپس کرے، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، جتنا ہم نے تنگ کر لیا، جتنا عرصہ اس کا کھا لیا ہے، تو قرضہ لینے سے بھی گریز کریں، اور جو قرضہ دینے والے ہیں وہ بھی ذرا تھوڑی تحقیق کر لیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی محبت میں اور پھر پھنس جائیں، اور بعد میں پھر آپ کو پتہ ہے قرضہ جس نے دینا وہ فون بھی نہیں اٹھاتا، رستہ بدل لیتا ہے، دکان سے ادھار لے کے کھا جاتے ہیں، ہزاروں کیس ہیں، لڑائیاں جھگڑے، پھر کیس اور موت تک معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو سورہ قریش جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بھی مقصد کے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی، تو بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ صاحب کہ قرض دار جو ہوتا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، اور جس نے قرض دیا ہوا ہوتا ہے دونوں کو معاملات کو بہترین طریقے سے حل کرنا چاہیے کہ تعلق خراب نہ ہو۔ اور اگر آپ کسی اس قسم کی بات میں مبتلا ہیں تو قرآن کا سہارا لیجئے، قرآن کی صورتیں پڑھیے۔ اگر آپ مقروض ہیں تو قرض دور ہو جائے گا، اگر آپ نے قرض لینا ہے تو واپس مل جائے گا۔ اور استخارہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، لائیو چل رہا ہے، اس میں آپ کال کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر کال کرنے کے بعد رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمارے اسکالرز، ہمارے علماء کرام اور پیرانی عظام آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ ریسنٹلی میری ایک ایسے نوجوان سے ملاقات ہوئی جسے دورے پڑتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ ہمارے اسکالر سے پوچھوں کہ جسے کسی قسم کا دورہ پڑتا ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مڑ بھی جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی ہچکیاں بھی لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، جانتے ہیں صاحبزادہ قاسم رسول صاحب سے۔ جی علامہ صاحب۔ جی بالکل، آپ نے سوال پوچھا تو سب سے پہلے سبھی کو یہی گزارش کہ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد صلاۃ الصوم کا خصوصی خیال رکھیں۔ نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد جس بھی بہن کو یہ مسئلہ ہو یا جس بھی بھائی کو یہ مسئلہ ہو، جس طرح انہوں نے بتایا ہے اپنے سوال میں، نماز فجر کو ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ فاتحہ، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اسے اس یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کی جائے کہ لاریب کتاب کی تلاوت کر رہا ہوں، 21 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، اور 21 مرتبہ ہی الم نشرح لک صدرک، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ۔ اگر تو وہ بذات خود پیشنٹ اس کی تلاوت کر سکتا ہے تو بہت بہتر ہے، ان کیس اگر ایسا پاسبل نہ ہو تو جو بھی قریبی رشتہ دار ہے، والدین اس کی تلاوت کر کے پانی میں دم کر کے پلا دیں۔ اگر والدین میں سے کسی کو پرابلم ہے تو اولاد پانی میں دم کر کے اس طرح سے پلا دیں۔ نماز عشاء کو ادا کرنے کے بعد بالکل اسی طرح یہ عمل کرنا ہے۔ حسب توفیق اپنا صدقہ وہ لازمی دیں۔ میڈیکلی ٹریٹمنٹ یقینی طور پہ وہ جاری رکھتے ہوں گے، کرنی بھی چاہیے، جو میڈیسنز ریکمینڈ کرتے ہیں وہ میڈیسنز کو یوز کرتے رہیں۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات اس لاریب کتاب کی تلاوت کے صدقے سے انہیں صحت کاملہ عطا فرما دیں۔ اچھی، تو علامہ صاحب رہنمائی فرما رہے تھے آپ کی ایسے حالات میں جن لوگوں کو دورے پڑتے ہیں کسی قسم کے بھی ہوں، خواہ وہ نفسیاتی مریض ہوں، نفسیاتی میڈیسن لینے کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو، تو پھر یہ وظائف کیجئے یا پھر میڈیسن کے ساتھ ساتھ بھی آپ لیں، کیونکہ دوا اور دعا دونوں ہی سنت ہیں، اور دعا بھی ضروری ہے، دوا بھی ضروری ہے، تو اس لیے آپ اگر میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو پھر بھی ساتھ استعمال کیجئے، ان وظائف کو کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور استخارہ پروگرام سے آپ کی رہنمائی فی سبیل اللہ کی جا رہی ہے۔ کالز کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں۔ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ایڈریس بھی آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ کرنا صرف اتنا ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تحریر کرنا ہے، ساتھ اپنا مسئلہ تحریر کرنا ہے، اور اس کے بعد دیے گئے ایڈریس پر آپ نے ارسال کر دینا ہے، مگر ساتھ میں جوابی لفافہ بھیجنا کبھی بھولنا ہی نہیں ہے، کیونکہ جوابی لفافہ آپ بھیجیں گے تو ہی آپ کو آپ کے سوال کا جواب ارسال کیا جائے گا۔ اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں سے جو بھی آپ کو بیان کیا جائے، بتایا جائے، یا تعویذات ارسال کیے جائیں، فی سبیل اللہ کیے جاتے ہیں، جو کہ ہمارے اسکالرز کرتے ہیں۔ یہ میں اپنے بارے میں نہیں کہہ رہا، ہمارے اسکالرز کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ تو جناب رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ شکیل احمد ثانی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی بیٹی کی نکاح قریب ہے اور کسی وجہ سے رکاوٹ آ گئی ہے نکاح میں، تو کیا پڑھنا چاہیے کہ اللہ وقت پر اس کا نکاح کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، بہت ساری بیٹیوں کے نکاح قریب ہوتے ہیں، منگنی ہو چکی ہوتی ہے، لیکن بس 6 سال گزر گئے، لڑکا باہر سے آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، بساؤ کا ایسا تو بچیوں کا جو ہے نا نکاح کر دیا گیا ہے، مگر وہ جو جن صاحب سے کیا گیا ہے وہ پردیس میں بیٹھے ہیں، یا بھی ان کے حالات نہیں بن رہے، بیٹی بیچاری گھر میں بیٹھی ہے۔ ایسے 20 آپ کو مسئلے نظر آئیں گے جس میں بیٹیاں یقیناً پریشان ہیں، والدین پریشان ہیں، لیکن وہ مجبور ہیں۔
کیونکہ انہوں نے رشتہ کر لیا، خاندان والوں کو بتا دیا، اپنے نکاح کر لیا، منگنی کر لی، اب جو لڑکے والے ہیں ان کے اپنے نخرے ہیں، وہ اس انتظار میں کہ ہمارا بچہ کسی عہدے پہ چلا جائے یا ہمارا بچہ وہ زیادہ لمبی چوڑی کمائی جمع کر لے، پھر ہی کریں گے، اتنا زیور بنا لے یا اس طرح کر لے۔ اور بسا اوقات ایسا ہے کہ بیٹے والے تیار بیٹھے ہیں، بیٹی کی پڑھائی جاری ہے اور وہ اس انتظار میں ہے کہ بیٹی ڈگری لے لے پھر شادی کریں گے، تھوڑا بچہ اسٹیبلش ہو جائے۔ میری بات سنیں وہ سارے والدین، دیکھیں اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے تعلق اور رشتے ہیں۔ جب آپ نے رشتہ طے کر لیا ہے، اسلام کے اندر منگنی کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، نکاح کریں۔ یہ منگنی، یہ رسمیں اور یہ سارا کچھ، اس کے بعد جب منگنی ٹوٹتی ہے پورے خاندان میں بچی کی بدنامی ہوتی ہے، ایک داغ لگ جاتا ہے۔ تو آپ نے بس جو زبان سے بات کی، پھر ان کی آپ نے جب کر دیا انگیجمنٹ، وہ جو ایک رسم اور اس کو ختم کریں، نکاح کریں، اور پھر جتنی جلدی ہو سکے نکاح کے بعد اس کو رخصتی کریں۔ یہ والدین جو ہیں جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں پریشان ہیں، اور ادھر سے جو مطلب بیٹوں کے لیے والدین پریشان ہیں، تو چھوٹا سا وظیفہ دیے دیتا ہوں، بڑی جلدی کام کرتا ہے، کوئک سروس ہے اس وظیفے کی، سورۃ الکوثر، انا آتینا کل کوثر، یہ ایسا وظیفہ ہے، یہ رزق میں برکت بھی دیتا ہے، نکاح میں برکت بھی دیتا ہے، ہر کام خیر والا اس کے صدقے سے جلدی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر کا وظیفہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے، وظیفے آپ کو انتہائی مختصر دیے جاتے ہیں یہاں تاکہ لمبے نہ ہو، آپ سے پڑھنے میں مشکل نہ ہو۔ 11 مرتبہ سورہ الکوثر، ٹائم ہے اس کا نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 40 دن کا وظیفہ ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ جس بیٹی کی نکاح ہو چکا ہے، رخصتی نہیں ہو رہی ہے، نکاح قریب ہے، پریشانی ہے، جہیز نہیں بن رہا، لڑکے والوں کی طرف سے پریشانی ہے یا لڑکے والوں کو بیٹی والوں کی طرف پریشانی ہے، لڑکے والے کرے تب بھی خیر ہے، لڑکی والے کرے تب بھی خیر ہے، انشاءاللہ تعالی کوئک سروس ہوگی۔ اللہ قبول۔ لو جی، اسی کے ساتھ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا اور کوئک سروس والا وظیفہ بھی آپ نے جان لیا۔ یہی خصوصیت ہے اس پروگرام کی کہ مختصر سے وظیفے تعلیم کیے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی پروگرام استخارہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے اور دونوں معزز مہمانان گرامی کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے۔ ثانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے میرے کریم اور جتنے بھی ناظرین سامعین ہمارے آج پروگرام میں شامل مولا، سب کی حاجات کو پورا فرما۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ کوہ نور چینل کی جملہ انتظامیہ کو خیر اور برکت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش و زینت فرشی محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔